ارے یہ ساری دولت تمہاری ہی تو تھی، تم نے محض 50 لاکھ کے لیے 4 کروڑ کا خاندانی ہار بیچ دیا۔ وہ تو جیولر ہمارا جاننے والا تھا، اس نے ہمیں بتا دیا، اور آج جب 3 دن کے بعد میں لندن سے واپس آیا اور اس جیولر کے بتانے پر میں تمہارے گھر پہنچا تو تمہارے گھر پر تو تالا ہی پڑا ہوا تھا، تم تو اپنی پوری فیملی کے ساتھ وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ وہ انتہائی چیختی ہوئی آواز میں بولا تو وہ طنزیہ ہنسی ہنسی اور بولی، بہت بڑے بزنس مین ہیں نا آپ، تو آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میں نے صرف خاندانی ہار ہی لے کر جانا تھا، جو باقی کا زیور تھا وہ کیوں نہیں لیا؟ اگر مجھے ڈھونڈنے میرے محلے چلے ہی گئے تھے تو اس آس پاس کے لوگوں سے پوچھ بھی لیتے کہ میں کہاں گئی تھی، تو وہ آپ کو بتا دیتے کہ میں میلوں دور اپنی ماں کے مردہ وجود کو دفنانے گئی تھی۔ اور ہاں، یہ آپ کا خاندانی ہار تو نہیں ہے، مگر یہ 50 لاکھ میں سے چند ہزار کم ہے جو واپس لائی ہوں، کیونکہ جس کے لیے وہ آپ کا خاندانی ہار میں بیچنے گئی تھی نا، اسے بس چند ہزار کا کفن پہننا ہی منظور تھا۔ وہ زخمی لہجے میں بولی، مگر ان سب کے دوران نہ تو اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا اور نہ ہی اس کا لہجہ کانپا، مگر سامنے کھڑا وہ حسین و جمیل مغرور ترین بزنس مین دانیال درانی کانپ گیا تھا۔ تو تم نے مجھے انفارم کیوں نہیں کیا؟ وہ لب کچلتے ہوئے بولا، مگر وہ اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اس کے پیسے ٹیبل پر رکھ کر چپ چاپ کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ دانیال، میرے بچے وہ ٹھیک نہیں ہے، جاؤ اسے سنبھالو، دادو نے روتی ہوئی آواز میں کہا۔ تو دانیال بھاری قدموں کے ساتھ کمرے میں آیا تو وہ اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں چلی گئی اور نہا کر باہر آئی اور جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگی۔ دانیال چپ چاپ اسے دیکھ رہا تھا اور دل میں پہلی بار اس کا درد محسوس کر رہا تھا۔ اسے یہ سوچ سوچ کر شرم آ رہی تھی کہ وہ تنہا دنیا سے لڑ رہی تھی، مگر وہ اپنی بزنس ڈیلز کر رہا تھا، اور جس دن اس کی ڈیل کا جشن تھا اس دن وہ اپنی ماں کا مردہ وجود لے کر تنہا دفنانے جا رہی تھی۔ کس حوصلے سے گئی تھی وہ دانیال سمجھ نہیں پا رہا تھا، مگر وہ کہاں جانتا تھا کہ وہ تو اپنی ماں کے مر جانے کا سن کر ہی مر چکی تھی۔ اقرا نے جائے نماز پہ سجدے میں جا کے اپنے سارے آنسو بہانے شروع کر دیے تاکہ اس کے آنسو دیکھ کر کوئی اسے کمزور نہ سمجھے اور نہ ہی دوبارہ اس کی توہین کر سکے۔ بالکل صحیح کہتی ہے دنیا، صرف جائے نماز ہی وہ جگہ ہے جہاں جتنا چاہے رو لو، سامنے والا کبھی آپ کا تماشا نہیں بنا سکتا۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد اقرا اٹھی اور چپ چاپ جا کر صوفے پر لیٹ گئی۔ دانیال کافی دیر تک خود میں ہمت جمع کرتا رہا۔ آئی ایم سوری، کچھ دیر کے بعد وہ پاس آ کر بولا تو اقرا نے خالی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ فکر مت کیجیے، 6 مہینے کی جو ڈیل ہے وہ پوری کر کے ہی جاؤں گی یہاں سے، لیکن آپ کی دادی کی تاحیاتی یہاں نہیں رہ سکتی، مگر 20 لاکھ کی ڈیل پوری کر کے جاؤں گی، وہ سپاٹ لہجے میں بولی اور چہرے پر تکیہ رکھ کر لیٹ گئی۔ وہ لب کچلتا ہوا بیڈ پہ آ کے لیٹ گیا۔ کئی دن یوں ہی گزر گئے۔ اقرا تو بالکل خاموش ہو گئی تھی اور دانیال اس کی خاموشی سے پاگل ہو گیا تھا، اور اقرا کا تو وہ حال تھا، مغرور نہیں ہوں مگر خود کو دور کر لیا ہے بے قدروں سے۔ چھٹی کے دن دانیال جب اٹھا تو اقرا کمرے میں نہیں تھی۔ دانیال اسے ڈھونڈتا ہوا دادو کے کمرے کی طرف آیا تو اندر سے آتی آوازوں کو سن کر باہر ہی رک گیا۔ اقرا بیٹا، میرے دانیال کو معاف کر دینا، بس ہر وقت بزنس میں پاگل رہتا ہے، تم اس کے لیے بناؤ سنگھار کرو تاکہ وہ تمہاری طرف متوجہ ہو، دادو نے کہا۔ اقرا نے اس کے جواب میں دادو سے کہا کہ آپ نے دیکھے کھانا پورا نہیں کھایا اور آپ مجھے باتوں میں الجھا رہی ہیں۔ مطلب اس نے دانیال کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا۔ وہ اب کسی سے دانیال کا ذکر بھی نہیں سننا چاہتی تھی، جیسے دانیال اس کے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا، دانیال نام کا کوئی شخص اس کی دنیا میں موجود ہی نہیں ہے۔ اقرا خاموشی سے دادی کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگی۔ دانیال کمرے میں داخل ہوا تو دادی نے محبت سے کہا، آؤ بیٹا، آ کے میرے پاس بیٹھو۔ اقرا خاموشی سے برتن اٹھا کر وہاں سے چلی گئی۔ دانیال، میرے بچے، وہ بہت ٹوٹ گئی ہے، اب تم ہی اسے سنبھال لو، اور ہاں آج رات تمہاری پارٹی ہے، دادی نے کہا۔ تو دانیال نے ہاں میں سر ہلایا۔ تو بیٹا تم اقرا کو بھی لے کر جاؤ تاکہ اس کا دھیان بڑھ جائے۔ دانیال نے کہا، ٹھیک ہے۔ ابھی دانیال اقرا کے پاس جا کے کچھ کہتا کہ اس سے پہلے اسے خاور کا فون آیا۔ خاور گیا تو 1 ہفتے کے لیے تھا، مگر 1 مہینے کے ٹور پر ہی لندن میں رک گیا، اور 1 مہینہ کی اب تو 2 مہینے لگا کر آ رہا تھا۔ دانیال خاور سے ملنے کے لیے اس کے گھر چلا گیا۔ خاور سے ملا تو دانیال بہت چپ چپ سا تھا۔ خاور نے پوچھا، کیا بات ہے؟ تو دانیال نے کہا، اسے پوری حقیقت بتائی۔ خاور تو بس خاموش سا اس کی شکل دیکھتا رہ گیا کہ دانیال نے کیا کر دیا، مگر اس حقیقت میں اتنا ہی بتایا جتنا خاور کے لیے ضروری تھا۔ اس کے بعد دانیال واپس گھر آیا اور آ کے اس سے کہا، آج شام میں پارٹی ہے اور ریڈی ہو جاؤ، ہمیں جانا ہے۔ اقرا نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد دانیال جا کے دادی کے پاس کمرے میں بیٹھ گیا، مگر اقرا اس کمرے میں نہیں آئی۔ شام میں جب دانیال اپنے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ بلیک کلر کی میکسی میں بنا دوپٹے کے کھڑی اپنے لمبے بال سلجھا رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور نرمی سے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر لبوں سے لگایا۔ وہ اس کی اس حرکت پہ چپ چاپ کھڑی رہی، پھر وہ سر جھٹک کر کپڑے اٹھا کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ تیار ہو کر باہر نکلا تو وہ لاؤنج میں دادی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے حجاب کر رکھا تھا جس میں وہ بہت ہی پروقار لگ رہی تھی۔ چلیں، اس نے پاس آ کر کہا تو وہ کھڑی ہو گئی۔ وہ لوگ
لوگ جب پارٹی میں پہنچے تو سب لوگ انہی کو دیکھ رہے تھے اور میڈیا بھی جلدی سے ان کی جانب آ گیا. ڈی ڈی آپ نے چپکے سے شادی کر لی اور کسی کو بتایا تک نہیں. اس کی کوئی خاص وجہ اور آپ کا ابھی تک ولیمہ کیوں نہیں ہوا؟ ان کے سوالات پہ اس نے بے اختیار اقرا کی جانب دیکھا جو بیزاریت کے ساتھ دوسری طرف دیکھ رہی تھی. دراصل میری وائف کی مدر بیمار تھی، پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی جس کی وجہ سے ہمیں یہ ارادہ کینسل کرنا پڑا اور شادی بھی سادگی سے کرنا پڑی صرف اسی وجہ سے کیونکہ ان کی والدہ بیمار تھی. سر کیا یہ آپ کی پسند کی شادی ہے؟ رپورٹرز نے دانیال سے سوال کیا. دانیال نے کہا پلیز نو مور کوشچن. اس نے رپورٹرز کو بولا اور پھر اقرا کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھ گیا. پھر وہ اسے کارنر والی ٹیبل پر بٹھا کر اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا کہ اقرا کے پاس دو آدمی آ کر کھڑے ہوئے اور اسے چونک کر دیکھا تو وہ انہیں پہچانتی تھی. ایک تو ان کا گواہ تھا اور دوسرا وہ وکیل جو کہ نکاح کے وقت وہاں پر موجود تھا. ویسے اقرا آپ کا طلاق کے بعد کیا ارادہ ہے؟ کسی اور کے ساتھ 6 مہینے گزارنا چاہیں گی پھر سے؟ اگر ایسا ہے تو پھر میں حاضر ہوں. اس شخص کی بات پر اقرا کو محسوس ہوا کہ کسی نے اس کی روح پر زور سے تھپڑ مارا ہے. وہ ان کی بات کا جواب دیے بنا دوسری سائڈ پر کھڑے دانیال کو دیکھنے لگی جو کہ اب انہی کی طرف آ رہا تھا. کیا گفتگو ہو رہی ہے یار؟ اس نے وہاں آ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا. تو ان لوگوں نے بولا کچھ نہیں، بس بھابھی سے حال احوال دریافت کر رہے تھے. اقرا نے کہا حال احوال دریافت کر رہے تھے یا مجھے 6 مہینے کے بعد جب آپ مجھے طلاق دے دیں گے اس کے بعد آگے کے لیے یہ لوگ مجھے اپنی خدمات فراہم کر رہے تھے؟ کیا آگے 6 مہینے یہ لوگ بھی مجھے اپنی خدمات دے سکتے ہیں؟ اور پوچھ رہے تھے کہ میں ان دونوں میں سے کس کے ساتھ 6 مہینے گزارنا چاہوں گی. اقرا نے طنزیہ انداز میں کہا. تو دانیال اپنی مٹھیاں بھیجتا اس کی طرف بڑھا اور کھینچ کر تھپڑ دے مارا. تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی میری بیوی سے اس طرح کی بات کرنے کی؟ وہ اس کا گریبان پکڑ کر چلایا تو اس کے چہرے پر گھبراہٹ طاری ہو گئی. نہیں یار، میں تو بس ایسے ہی مذاق کر رہا تھا. اور بھابھی بھی اس بات کو بہت سنجیدہ لے گئی. وہ تو میرے لیے بہت ہی قابل احترام ہے جب تک کہ وہ تمہاری بیوی ہیں. وہ شخص گھبرا کر بولا. دانیال اور بھڑک گیا اور بولا میری بیوی ہو یا نہ ہو تمہارے لیے قابل احترام ہی ہونی چاہیے، سمجھے؟ آئندہ سے مجھے اپنی شکل بھی مت دکھانا. وہ اسے دھکا دیتا ہوا بولا، پھر اس کا ہاتھ پکڑے وہاں سے نکل آیا. دانیال بہت تیز ڈرائیونگ کر رہا تھا. جب اس شخص نے تمہیں یہ بات کہی تو تمہیں اس کے منہ پر تھپڑ مار دینا چاہیے تھا. وہ انتہائی غصے سے بولا. اقرا نے کوئی جواب نہیں دیا. دانیال مسلسل بولتا رہا مگر اقرا خاموش تھی. دانیال نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی اور پوچھا تم جواب کیوں نہیں دے رہی؟ کیا میرے ساتھ تمہارا بات کرنا منع ہے یا ہمارے کانٹریکٹ میں ایسی کوئی بات ہے کہ ہم دونوں آپس میں کبھی بھی کوئی بات نہیں کر سکتے؟ میری آواز میں ایک درد ہے، سناؤں کیا؟ کہ بند ایک راز ہوں، کھل جاؤں کیا؟ جب اقرا کچھ نہیں بولی تو دانیال کو بہت غصہ آیا. اس نے بھڑک کر بولا میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، جواب دو. تو اقرا نے بہت آرام سے کہا کیا غلط بات کہی تھی انہوں نے بھی تو یہی بات کہی تھی نا، اور اسی طرح 6 مہینے کے لیے شادی کی اور ان کو گواہ بنایا. وہ سب سچویشن جانتے ہیں تو مجھے تو آفر ہوگی نا جیسے ایک طوائف کو ہوتی ہے. بس فرق یہ ہے کہ طوائف نکاح کے بغیر سب کر لیتی ہے اور مجھے حلال اور حرام کی تمیز کے لیے نکاح کرنا پڑتا ہے. شٹ اپ. تم اچھی طرح سے جانتی ہو میں نے تمہارے جسم کو پانے کے لیے یہ شادی نہیں کی تھی. میں نے صرف اور صرف اپنی دادی کے لیے کی تھی کیونکہ تم انہیں پسند آ گئی تھی. ہاں تو ٹھیک ہے نا، میں آپ کے لیے آپ کی دادی کا دل بہلانے کا کھلونا تھی تو آپ لے آئے اور آپ کا دوست اپنا دل بہلانا چاہتا ہے. فرق تو کوئی نہیں ہے. مجھے تو ویسے بھی اس بات کا عادی ہو جانا چاہیے. وہ آرام سے بولی. اقرا یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، پلیز اس ٹاپک کو بند کر دو. وہ سرد لہجے میں بولا اور گھر پہنچتے ہی وہ اسٹڈی روم میں آ گیا. آدھی رات تک وہ وہاں پر بیٹھا سگریٹ جلاتا رہا. پھر وہ جب کمرے میں آیا تو وہ صوفے پر آرام سے سو رہی تھی. دانیال دھیرے سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اسے پہلی بار غور سے دیکھنے لگا تو اس نے محسوس کیا کہ اقرا کافی زیادہ پرکشش اور پیاری تھی. سب سے بڑھ کر کہ اس کی حیا اس کا حسن تھا جو کہ اس کے اندر مزید نکھار پیدا کرتا تھا. وہ ہمیشہ سے یہی سنتا آیا تھا کہ عورت میں حیا ختم ہو جائے تو وہ دنیا کی خوبصورت ترین بھی ہو تو مرد اس سے بیزار ہونے لگتے ہیں، مگر معمولی شکل و صورت کی حیا والی لڑکی بھی مرد کے دل پر راج کرتی ہے. وہ آہستہ سے اس پہ جھکا، اس کے رخسار پر اپنے لب رکھ دیے. وہ جو کچی نیند میں تھی اس کے رخسار پر لب رکھنے سے اسے ایسا محسوس ہوا یہ کسی نے جلتا ہوا انگارہ اس کے رخسار پر رکھ دیا. وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر اس کو دیکھنے لگی. آپ میرے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہ بہت ہی خونی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی. دانیل ہلکا سا مسکرایا. اس کے دوسرے رخسار پر جھکتے ہوئے بولا یہ کر رہا تھا اور اپنے لب اس بار پوری شدت سے اس کے گال پر رکھ دیے. اقرا کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھیل گئیں. آپ کی ہمت بھی کیسی ہوئی مجھ سے اس طرح بات کرنے کی؟ وہ ایک جھٹکے سے غصے سے کھڑی ہوئی. وہ غصے سے کانپ رہی تھی تو دانیال کے چہرے پر مسکراہٹ تیرنے لگی. دوبارہ پھر کر کے دکھاؤں؟ وہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا تو وہ ہڑبڑا کر پیچھے کو ہٹنے لگی. جیسے جیسے وہ اپنے قدم بڑھاتا اس کی طرف آ رہا تھا وہ قدم پیچھے لے رہی تھی اور یہ بات دانیال کے اندر عجیب سی ہلچل مچا رہی تھی. اس کی جھکی جھکی نگاہیں، سرخ ہوتا چہرہ اس بات کا گواہ تھا کہ وہ اس کے قریب آنے سے نروس ہو رہی ہے اور بہت غصے میں بھی ہے. اقرا پیچھے ہوتے
वार्डरोब से जा लगी। दानियल उसके दाएं बाएं हाथ रखते हुए उस पर झुका और पूरी शिद्दत से उसके लबों को अपनी दस्तरस में ले लिया और उसकी सांसें बंद करने लगा। वो उसके सीने पे हाथ मारती उसे पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी। फिर वो आहिस्ता से पीछे हटा, उसकी तरफ देखा और इकरा ने फौरन गुस्से से जाकर वॉशरूम में खुद को बंद कर लिया। दानियल मुस्कुराता हुआ अपने बेड की जानिब बढ़ा और उसे आवाज़ देकर पुकारा, मैं लेट चुका हूँ, तुम आराम कर लो। मगर दूसरी तरफ से उसने कोई जवाब नहीं दिया। मगर दानियल आंखें मूंदे उसी सुरूर के बारे में सोच रहा था। कुछ देर के बाद इकरा वहां से बाहर निकली और जाय नमाज बिछाकर नमाज पढ़ने लगी। दानियल बेड की एक तरफ कोनी रखे हुए उसे देख रहा था, जो कि पुरसुकून सी होकर नमाज अदा कर रही थी। नमाज अदा करने के बाद उसने जाय नमाज समेटी और दुपट्टा खोलते हुए बोली, अगर जाग रहे थे तो नमाज अदा कर लेते। उसकी बात पर दानियाल के चेहरे पर संजीदगी तारी हो गई कि मेरी मर्जी, मैं नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि अल्लाह ताला से मेरी नाराज़गी चल रही है। अल्लाह ताला मेरी दुआएं कबूल नहीं करता। वो सपाट लहजे में बोला, वाकई मिस्टर दानियल, अल्लाह ताला से आपकी नाराज़गी चल रही है? आप होते कौन हैं अल्लाह से नाराज़ होने वाले? बल्कि अल्लाह आपसे नाराज़ है, क्योंकि वही इंसान नमाज नहीं पढ़ता जिससे अल्लाह नाराज़ होता है और अल्लाह उस बंदे को खुद से दूर कर देता है। ये है अल्लाह की नाराज़गी। आप अल्लाह से नाराज़ नहीं हैं, बल्कि मेरा अल्लाह आपसे नाराज़ है, इसलिए उसने आपसे सजदे की तौफीक छीन ली है। आप अपने दिमाग से ये सोच निकाल दीजिए कि अल्लाह को आपकी नाराज़गी से कोई फ़र्क पड़ता है। अरे फ़र्क तो आपको पड़ना चाहिए अल्लाह की नाराज़गी से, जिसने आपको सजदा करने की तौफीक भी नहीं दी। उसकी बात पर तो दानियल बहुत गुस्से में भड़का और बोला, मैंने अल्लाह ताला का क्या बिगाड़ा है जो वो मुझसे नाराज़ होंगे? बल्कि आज तक तो अल्लाह ताला ने मुझसे छीना। सबसे पहले मेरी माँ को मुझसे दूर किया, वो किसी और के पास पैसों के लिए चली गई मुझे छोड़कर। बहुत छोटा था मैं, अपने बाबा के साथ बहुत रोता था अपनी माँ के लिए, मगर वो मुझसे कभी मिलने के लिए भी नहीं आए। मेरे बाबा भी फिर मुझसे दूर हो गए। मैंने अपने माँ बाप के जाने का गम सहा। बहुत दुआएं मांगी मैंने अल्लाह से कि मेरी माँ मुझे वापस मिल जाए, वो मेरी मोहब्बत में वापस आ जाए, लेकिन अल्लाह ने मेरी माँ मेरे पास वापस नहीं भेजी, बल्कि उसने तो अपनी अलग ही दुनिया बसा ली। फिर जब मेरे बाबा बीमार हुए तो तब भी मैंने बहुत दुआएं मांगी थी अल्लाह से कि अल्लाह मेरे बाबा को मुझसे मत छीनना। मगर अल्लाह ताला ने तब भी मेरी दुआ कबूल नहीं की और मेरे बाबा को अपने पास बुला लिया। और आज जब मेरी दादी बीमार है तो अब तो मैंने अल्लाह से मांगना ही छोड़ दिया। दानियाल इंतहाई तल्ख लहजे में बोला। इकरा ने कहा, आपकी माँ ने जो किया वो इनका ज़ाती अमल था और वो उसकी जवाब दे अल्लाह ताला के सामने। आपको कोई हक नहीं पहुंचता और आपके वालिद अल्लाह ताला की अमानत थे, जो कि कुछ अरसे के लिए दुनिया में आए थे। और जब अमानत रखवाने वाला अपनी मुद्दत पूरी कर लेता है तो फिर वो उस अमानत को वापस लेने का हक रखता है, और अल्लाह को पूरा हक था कि आपके वालिद को वापस ले लें। मुझे देखिए, मेरे बाबा तो मेरी दुनिया में आने से पहले ही जा चुके थे। मैंने तो बाप की शफकत भी नहीं पाई। मेरी माँ ने लोगों के कपड़े सिलाई करके मुझे पाला पोसा पढ़ाया, मगर जब उसके सुख के दिन आए तो अल्लाह ने अपनी अमानत वापस ले ली। मुझे कोई दुख नहीं, मैं अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हूँ। दुख तो मुझे इस बात का है कि मैंने अपनी माँ को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। अपनी इज्जत भी आपके पास गिरवी रखवा दी, खुद को बाजार में नीलाम कर दिया, मगर क्या फ़ायदा हुआ? जिस माँ ने मुझे दिन रात मेहनत करके इतना पढ़ाया लिखाया, इस पढ़ाई लिखाई ने मुझे कोई फ़ायदा नहीं दिया। जब मुझे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ी तो मुझे खुद को आपके सामने पेश करना पड़ा। काश कि मुझे पता होता पढ़ने लिखने के बजाय जिस्म फरोशी से पैसे मिल सकते हैं, तो मैंने इतने साल जो पढ़ाई में ज़ाया किए वो ना करती, बल्कि किसी न किसी मर्द से निकाह करके चंद महीने उसके साथ गुजारती, उससे तलाक लेकर फिर किसी और के साथ, और मैं चंद माह में ही इतना कमा लेती जितना मैं एक साल में भी नहीं कमा सकती थी। और फिर मुझे अपनी माँ के इलाज के लिए आपसे भीख नहीं मांगनी पड़ती। वो इंतहाई तल्ख लहजे में बोलने लगी कि एकदम दानियल गुस्से से भड़का, बकवास बंद करो, अब इससे आगे एक लफ्ज़ मत बोलना। तुम्हें अपने लिए इस तरह के लफ्ज़ बोलते हुए शर्म नहीं आती? अब अगर तुमने कोई फजूल बकवास की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे तो बहुत लेक्चर दे रही थी। अल्लाह की जो अमानत होती है अल्लाह जब चाहे वापस ले सकता है, और अपने लिए इस तरह की बातें करते हुए तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही अपने शौहर के सामने? वो नागवारी से बोला। इकरा ने कहा, आपने ही मुझे बेमोल किया है। आपकी वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गम देखा। कितनी निगाहों में मैंने अपने कितनी निगाहों में मेरे लिए तंज़िया, मुस्कुराहट और ज़िल्लत थी। मानती हूँ मेरी माँ का जाना अल्लाह की मर्ज़ी थी, लेकिन उस वक्त में आपका मुझे छोड़कर लंदन जाना आपकी बेहिसी थी। आप कम अज़ कम एक बार रुककर मेरी बात तो सुन लेते। मैंने आपको कितने फ़ोन किए मगर आपने मेरा कोई भी फ़ोन नहीं उठाया। मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये सब हुआ है। मुझे उस दिन तुम्हारे साथ बात कर लेनी चाहिए थी, लेकिन तुम्हें भी तो चाहिए था ना कि एक बार मुझे इत्तला कर देती तो मैं लंदन से भागा चला आता। मैं वाकई नहीं जानता था कि तुम्हारी वालदा इतनी बीमार है और तुमने ये पैसे अपनी वालदा की बीमारी के लिए लिए हैं। मुझे लगा तुम्हें ये किसी को देने हैं, कोई कर्ज है। अगर मुझे पता होता कि तुम्हें अपनी वालदा की बीमारी के लिए पैसे चाहिए तो मैं कुछ ना कुछ करता। तो इकरा ने कहा, तो क्या आप मुझसे ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं करते? दानियाल ने इस बात पर खामोशी से सर झुका दिया और बोला, नहीं जानता, क्योंकि मैं अपनी दादी से भी बहुत प्यार करता हूँ। मेरी दादी मुझ पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही थी
کہ میں تم سے شادی کر لوں. جب تم نے مجھ سے پیسوں کی بات کی تو مجھے یہی صحیح موقع لگا کہ میں تم سے شادی کی بات کر لوں. لیکن تمہیں مجھے کلیئر بتانا چاہیے تھا کہ تمہیں پیسے کیوں چاہیے. اتنا بھی برا انسان نہیں ہوں میں. وہ تلخ لہجے میں بولا. اقرا نے کوئی جواب نہیں دیا اور کہا سو جائیے, مجھے بھی سونا ہے. دانیال بے بسی سے اقرا کو دیکھتا رہ گیا اور بولا اقرا تمہاری خاموشی مجھے مار ڈالے گی, مجھ سے بات کرو. مگر اقرا نے کوئی جواب نہیں دیا اور کروٹ لے لی. دانیال کافی دیر تک اقرا کو دیکھتا رہا. تنہا خاموش رات اور گفتگو کی آرزو, کس سے کریں بات, کوئی سنتا ہی نہیں. پھر تھک ہار کر دانیال بھی لیٹ گیا اور تھوڑی ہی دیر میں سو گیا. خاموش رہنا مشکل ہے واقعی, مگر خاموشی سے بڑا انتقام کچھ بھی نہیں. اگلے دن دانیال جب صبح اٹھا تو اسے کمرے میں اقرا نظر نہیں آئی. وہ بے اختیار اسے ڈھونڈتا ہوا نیچے کی طرف آیا تو پورے گھر میں اقرا نہیں تھی. اس طرح تو اقرا صبح کے ٹائم کہیں بھی نہیں جاتی تھی. وہ دادو کے پاس آیا تو دادی نے بتایا کہ آج اقرا اپنے گھر گئی ہے کیونکہ آج اس کی ماں کا 40واں ہے. کیا تمہیں نہیں پتا؟ دانیال خاموش ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں کہتا ہے پتہ تو تب چلے گا نا جب وہ مجھے کچھ بتائے گی. وہ تو مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی اور نہ ہی میری طرف دیکھنا پسند کرتی ہے. میں تو اس کے لیے صرف اور صرف ایک اجنبی ہوں جو چند دنوں کے لیے اس کے ساتھ ہے, اور وہ بس دن گزار رہی ہے اور شاید روز گنتی ہے کہ اب 6 مہینے پورے ہونے میں کتنے دن رہ گئے ہیں تاکہ جلد از جلد وہ مجھ سے دور ہو جائے. مگر میرا یہ دل اب بغاوت پر اتر آیا ہے جو کہ مسلسل مجھے کہہ رہا ہے کہ اگر وہ میری زندگی سے چلی گئی تو میری زندگی ویران ہو جائے گی. مگر دادی سے کچھ نہ کہہ سکا. دانیال کی حالت تو ایسی تھی, انہیں ٹھہرے سمندر نے ڈبویا جنہیں طوفان کا اندازہ بہت تھا. وہ دانیال جو عورتوں کی عزت نہیں کرتا تھا اور سمجھتا تھا کہ عورتیں پیسوں کی لالچی ہوتی ہیں کیونکہ اس کی ماں بھی پیسوں کے لالچ میں چھوڑ کر چلی گئی تھی. مگر اب جب سے اس نے اقرا کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی سگی ماں کے لیے اس کی زندگی بچانے کے لیے دانیال کے ساتھ یہ کانٹریکٹ کی شادی کر کے اپنی زندگی, اپنی عزت وقار سب داؤ پہ لگا دیا. کس کے لیے؟ صرف اپنی ماں کے لیے. اس سے اقرا کی وفا ظاہر ہوتی ہے. جو اپنی ماں کے ساتھ اتنی وفادار ہے تو اپنے جیون ساتھی کے ساتھ کتنی وفادار ہوگی. دانیال کسی قیمت پر اقرا کو نہیں کھونا چاہتا تھا, مگر وہ جانتا تھا کہ اقرا کو پانے سے پہلے اقرا کا دل جیتنا ضروری ہے. دانیال خاموشی سے تیار ہو کر اقرا کے محلے میں پہنچا. دانیال جب اقرا کے محلے میں پہنچا اور اقرا کے گھر گیا تو اس نے دیکھا کہ اقرا نے سارے انتظامات کر لیے تھے. باہر مرد حضرات میں بھی قرآن خوانی ہو رہی تھی. دانیال نے بھی بیٹھ کر سپارہ پڑا اور ایک طرف خاموشی سے بیٹھ گیا. اتنے میں وہاں بیٹھے ہوئے لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کیونکہ ابھی اندر قرآن خوانی چل ہی رہی تھی عورتوں کی, اور وہ قرآن پڑھ رہی تھی کہ اقرا کے محلے کے ایک بزرگ نے اقرا کے چاچا سے پوچھا کہ آپ اب اقرا کو اپنی بہو بنا لیں کیونکہ اقرا کا اس دنیا میں اب کوئی بھی نہیں ہے, اور آپ کا بیٹا جواد, اس کا جوڑ اقرا کے ساتھ ہے. اور جہاں تک ہم نے محسوس کیا جواد اقرا کو پسند بھی بہت کرتا ہے. اچھا ہے گھر کی بیٹی گھر میں ہی رہے گی, اور ماشاءاللہ ہم نے سنا ہے کہ اقرا بیٹی کی نوکری بھی اچھی خاصی ہے. اچھا ہے دونوں میاں بیوی مل کے اپنی زندگی کی گاڑی اچھے طریقے سے چلا لیں گے. یہ باتیں سن کے دانیال کے دماغ میں تو طوفان چلنے لگ جاتے ہیں, انگارے سے دوڑنے لگ جاتے ہیں. اس کا بس نہیں چلتا کہ ان صاحب کا اٹھ کے منہ توڑ دے جو اس کی بیوی کا نام کسی اور کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. اچانک دانیال کو پتہ نہیں کیا ہوا کہ اس نے ان صاحب سے کہا معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات کاٹنا چاہتا ہوں, مگر آپ شاید جانتے نہیں ہیں کہ اقرا میری بیوی ہے. اقرا کا نام اقرا دانیال درانی ہے. برائے مہربانی میری بیوی کا نام کسی پرائے مرد کے ساتھ مت لیں. اتنا سننا ہی تھا کہ سب کے سب چونک سے گئے. دانیال نے کہا ہاں یہ بات سچ ہے, میں سچ کہہ رہا ہوں. 4 مہینے پہلے میں اور اقرا شادی کر چکے ہیں. ابھی وہ اتنا بولتا ہی ہے کہ اقرا کی چاچی جو اندر سے باہر آ کے چاچا سے کوئی بات کرنے لگ رہی ہوتی ہے کہ دانیال کی بات سن کر اس کو تو آگ لگ جاتی ہے. وہ بولتی ہے تم کیسے اقرا سے شادی کی بات کر سکتے ہو, تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم نے اقرا سے شادی کی ہے. ارے اقرا کو تو میں اپنی بہو بناؤں گی. دانیال نے کہا شوق سے, اگر وہ شادی شدہ نہ ہوئی تو, لیکن برائے مہربانی یاد رکھیے وہ میری بیوی ہے. چاچی بھڑک کے کہتی ہیں میں ابھی جا کے اقرا سے پوچھتی ہوں یہ آدمی کون ہے اور کیا تماشا لگا رہا ہے. دانیال نے کہا تماشا میں نہیں آپ لگا رہی ہیں. بہتر ہے کہ اندر قرآن خوانی ہو رہی ہے اس کو ہونے دیں, جب فارغ ہو جائیں تو پھر بات کریے گا. اندر ابھی بھی خواتین قرآن پاک پڑھ رہی تھیں. قرآن پاک پڑھ کر فارغ ہوئی تو اندر کی خواتین نے درود شریف پڑھا اور اس کے بعد اقرا نے اپنی ماں کی یاد میں نظم پڑھی. اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. جب اقرا نظم پڑھ رہی تھی تو دانیال تو بس اسے دیکھے جا رہا تھا. اقرا نے نظم ختم کر کے دعا منگوائی تو دانیال نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا. وہ اٹھ کر باہر آ گئی. اقرا جیسے ہی باہر آئے تو چچی نے فوراً اقرا کی کلاس لینی شروع کر دی کہ یہ کیا بکواس ہو رہی ہے. یہ لڑکا کہہ رہا ہے یہ تمہارا شوہر ہے اور تم نے کب شادی کر لی, تم نے ہمیں بتانا بھی گوارا نہیں کیا. لگتا ہے تمہاری انہی کرتوتوں کی وجہ سے بھابھی اس دنیا سے چلی گئی. چچی اقرا کو بہت کچھ سنا رہی ہوتی ہے مگر اقرا خاموشی سے سنتی جاتی ہے کہ ایک دم بھڑک کر دانیال بولتا ہے تمیز سے بات کریں آپ میری بیوی سے. اور دوسری بات یہ کہ اقرا کی والدہ جانتی تھیں کہ اقرا کا مجھ سے نکاح ہوا ہے. وہ ہاسپٹل میں تھی اور میں نے ہاسپٹل میں جا کے اقرا کا ہاتھ مانگا تھا, اور اقرا
کے ساتھ اس کی والدہ کے سامنے ہی میں نے نکاح کیا تھا۔ ابھی دانیال یہ جھوٹی وضاحت دے کر اقرا کے اوپر سے تہمتیں ہٹانا چاہ ہی رہا ہوتا ہے کہ ایک دم چچی پھر بولتے ہیں کہ اچھا، اگر تمہاری شادی بھابھی کی زندگی میں ہی اقرا سے ہو گئی تھی تو بھابھی کے انتقال پر تم کہاں تھے؟ ہم نے تو تمہیں کہیں نہیں دیکھا، نہ تو ہم نے میت جب گاؤں میں پہنچی تب دیکھا، نہ ہی ہم نے تمہیں جنازے پر دیکھا، اور نہ ہی ہم نے تمہیں سویم پر دیکھا، اور آج ایک غیر بندہ آ کر ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ اقرا کا شوہر ہے۔ دانیال چند لمحوں کے لیے خاموش ہوتا ہے اور پھر کہتا ہے، ہاں میں جانتا ہوں وہ میری غلطی تھی، میں ملک سے باہر تھا جب اقرا کی والدہ کا انتقال ہوا، اور میں اس غلطی کا مداوع زندگی بھر نہیں کر سکتا کہ جس لمحے مجھے اقرا کے ساتھ ہونا چاہیے تھا میں اقرا کے آس پاس بھی نہیں تھا۔ بہرحال اتنا جانتا ہوں کہ آپ اس کے رشتہ دار ہیں، تو آپ لوگوں نے اس کا خیال ضرور رکھا ہوگا، دانیال نے طنزی انداز میں کہا، کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ اس کی یہ چچی بہت ہی تیز اور بدتمیز خاتون ہے۔ اقرا یہ سب باتیں سنتی ہے اور پھر کہتی ہے، برائے مہربانی آپ سب لوگ چپ ہو جائیں، مجھے کسی کو کوئی وضاحت نہیں دینی، اور چچی آپ نے سن لیا نا ان سے کہ میں ان سے شادی کر چکی ہوں اور یہ میرے شوہر ہیں، اور یہ میرے شوہر میری والدہ کی زندگی میں ہی بن چکے تھے، تو برائے مہربانی آپ ہمارے معاملے میں نہیں بولیں۔ چچی ناگواری سے جا کے سائڈ پر بیٹھ جاتی ہیں۔ جواد اور اقرا کی منگنی بچپن میں ہی ہو گئی تھی، مگر جوان ہونے کے بعد چچی کی نگاہیں تو بدل ہی گئی تھیں، اور انہیں جہیز چاہیے تھا، پیسے چاہیے تھے، کوئی پیسے والی بہو چاہیے تھی، اور جب سے انہیں پتہ چلا تھا کہ اقرا بہت اچھی نوکری کر رہی ہے، اس کی تنخواہ اچھی خاصی ہے، تو پہلے جو وہ اقرا کی طرف سے دور ہو گئی تھی، اب وہ اقرا کو دوبارہ بہو بنانا چاہتی تھی، مگر یہ کیا، درمیان میں تو اقرا کا شوہر آ گیا اور اقرا نے خاموشی سے بالا ہی بالا شادی کر لی۔ دوسری طرف اقرا نہایت ہی تیزی سے دانیال کا ہاتھ پکڑتی ہے اور اسے اندر کمرے میں لے کے جاتی ہے اور بولتی ہے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، کیوں آئے ہیں، اور یہ تماشے کیوں لگا رہے ہیں؟ دانیال بولتا ہے، میں نے کون سا تماشا لگایا، شوہر ہوں تمہارا، تمہاری مشکلات میں تو مجھے تمہارے ساتھ ہونا ہوگا نا، اس لیے میں تمہارے پاس آیا، میں جانتا ہوں یہ مرحلہ تمہارے لیے کتنا مشکل ہے، اور میں اس موقع پر بالکل بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا، ایک دفعہ غلطی کر چکا ہوں، دوبارہ نہیں کرنا چاہتا۔ اقرا نے کہا، اس کی ضرورت نہیں تھی، جواد نے سارے انتظام کر دیے ہیں اور وہی میری مدد کر رہا ہے، آپ پریشان نہ ہو، آپ چاہیں تو واپس جا سکتے ہیں، میں جانتی ہوں آپ کی بہت ضروری کوئی میٹنگز ہوں گی، کیونکہ آپ کے لیے آپ کے آفس اور بزنس ڈیل سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، لیکن دانیال کے دماغ میں تو نام گونج رہا ہے جواد، کیونکہ یہی نام باہر بھی وہ مردوں میں سن کر آ رہا تھا کہ اقرا کی شادی اب جواد سے کر دینی چاہیے، جواد اقرا کو بہت پسند کرتا ہے اور دونوں کا جوڑ بھی، اور جواد کی منگنی اقرا سے بچپن میں ہو چکی تھی۔ دانیال انتہائی ناگواری سے پوچھتا ہے، جی یہ جواد کون ہے؟ کہ پیچھے سے آواز آتی ہے، میں ہوں جواد۔ دانیال پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو 26-27 سال کا ایک انتہائی خوبصورت سا سلجھا ہوا نوجوان ہے، جو دانیال کو ناگواری سے دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ سن چکا ہوتا ہے کہ اقرا نے دانیال سے شادی کر لی۔ دوسری طرف دانیال بھی نہایت ہی ناگواری سے جواد کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بہرحال جواد اقرا کو سب تفصیل سے بتا رہا ہوتا ہے کہ اس نے کیا کیا کام کر لیا ہے اور کون کون سے انتظامات پورے کر لیے ہیں۔ جب اقرا جواد سے باتیں کر رہی ہوتی ہے تو دانیال خاموشی سے ان دونوں کو دیکھتا ہے اور اس کے اندر بہت عجیب سی جلن محسوس ہوتی ہے، وہ چپ چاپ جا کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد اقرا جواد کے ساتھ باہر جاتی ہے اور تھوڑی دیر بعد واپس آتی ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے ہوتی ہے، یہ لیجئے کھانا کھا لیں، اسے کھانا رکھتے ہوئے کہا۔ دانیال نے بھڑک کر کہا، جا کر اپنے کزن کو کھلا دو، وہ غصے سے بولا۔ اقرا نے آرام سے کہا، وہ کھانا کھا چکا ہے، آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دانیال نے حیرت سے اقرا کو دیکھا اور بولا، تمہیں ذرا فکر نہیں ہے کہ تمہارا شوہر جلن کا شکار ہو رہا ہے؟ وہ بہت تپے ہوئے انداز میں بولا۔ اقرا نے کہا، کیوں، آپ جلن کا شکار ہو رہے ہیں؟ میں کون سا آپ کی ہمیشہ کے لیے بیوی ہوں، صرف 6 مہینے کے لیے ہوں، جس میں سے بھی 4 مہینے گزر چکے ہیں، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ چاہے جتنے مہینے کے لیے بھی ہو، مگر تم صرف میری ہو فی الحال، اور میں نہیں چاہتا کہ تم کسی سے بھی بات کرو، میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی بس، وہ غصے سے بولا۔ اب یہ بھی مسئلہ آپ کا ہے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کھانا کھا لیجئے پھر گھر چلتے ہیں۔ دانیال نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ 40ویں سے فارغ ہونے کے بعد اقرا جواد کے ساتھ مل کے تمام سامان سمیٹ کے دانیال کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، گھر چلیے، یہاں پر کام ہو چکا ہے، اور دانیال اس دوران مسلسل جواد کو گھور رہا ہوتا ہے، اس کا بس نہیں چلتا کہ جواد کو اقرا کے سامنے سے ہی غائب کر دے۔ بہرحال جب اقرا اسے کہتی ہے کہ گھر چلیں تو سکون کا سانس لیتا ہے، فوراً اقرا کا ہاتھ پکڑ کے وہاں سے نکل جاتا ہے اور دونوں گھر آ جاتے ہیں۔ گھر پر آنے کے بعد اقرا دانیال سے کہتی ہے کہ آپ کو وہاں پر تماشا لگانے کی ضرورت نہیں تھی، اول تو آنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، اور اگر آ ہی گئے تھے تو خاموش رہتے، یہ سب کچھ تماشا کر کے آپ کو کیا ملا وہاں پہ، یہ سب کچھ بتا کے آپ کو کیا ملا کہ میں آپ کی بیوی ہوں؟ اب 2 مہینے کے بعد میں ان کو کیا جواب دوں گی کہ میرا شوہر کہاں گیا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے بے عزت کر کے ذلیل کر کے آپ کو کیا ملتا ہے۔ اقرا کا لہجہ بہت ٹوٹا ہوا سا تھا۔ یہ سب سنجیدگی سے بول کر اقرا جانے کے لیے مڑتی ہے کہ اچانک دانیال اس کا ہاتھ ایک دم سے کھینچ کر اپنی طرف کھینچتا ہے تو وہ کٹی پتنگ کی طرح اس کے اوپر آ کر گر جاتی ہے۔ دانیال اس کی گرد اپنی بازوں کا حصار بنا لیتا ہے۔ چھوڑے مجھے، وہ اس کی گرفت میں مچلتے ہوئے بولتی ہے۔ وہ اسے پہلو میں گرائے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے لیتا ہے۔
اقرا اس کے سینے پہ مکے برسانے کی کوشش کرتی ہے مگر دانیال کو دور کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ پھر دانیال ایک دم اقرا کو چھوڑ دیتا ہے اور بولتے، اقرا کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ کیا تم مجھے ایک موقع نہیں دے سکتی؟ کیونکہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم زندگی بھر میرے ساتھ رہو، میرے پاس رہو۔ تم جب جب کانٹریکٹ کی بات کرتی ہو میرے اندر سے روح کانپ جاتی ہے۔ کیا تم مجھ سے دور ہونے والی ہو؟ یہ مجھ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا۔ اقرا کیا تم مجھ سے ایک کانٹریکٹ اور کرنا چاہو گی؟ اقرا حیرت سے دانیال کی طرف دیکھتی ہے اور پوچھتی ہے، کون سا کانٹریکٹ؟ میں اب آپ کے ساتھ کوئی بھی کانٹریکٹ نہیں کرنا چاہتی۔ جتنا ذلیل ہونا تھا میں ہو چکی، جتنی میں نے اپنی عزت گنوانی تھی میں گنوا چکی۔ دانیال کہتا ہے، ایک دفعہ میری بات تو سن لو، اور اس کو صوفے پر بٹھاتا ہے، اس کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں دانیال درانی اقرا سکندر کے ساتھ جنت تک کا کانٹریکٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اقرا اور دانیال قیامت کے روز بھی میاں بیوی کی طرح پکارے جائیں۔ کیا تمہیں یہ کانٹریکٹ منظور ہے؟ وہ اس کی طرف محبت سے دیکھتے ہوئے ہاتھ بڑھاتا ہے تو اقرا حیرت سے اسے دیکھے جاتی ہے مگر کچھ بولتی نہیں، خاموش رہتی ہے۔ دانیال کہتا ہے، اقرا کچھ تو بولو، میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ اقرا رو پڑتی ہے اور کہتی ہے، میں اس بارے میں ابھی کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتی کیونکہ میں اندر سے ٹوٹ چکی ہوں، میرے اندر ایسی کوئی خواہش نہیں ہے۔ دانیال ایک دم اقرا کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور بولتا ہے، پلیز اقرا ایسا مت بولو، میں تم سے صرف ایک موقع مانگ رہا ہوں اور زندگی بھر کا کانٹریکٹ مانگ رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں عورتوں کی عزت نہیں کرتا تھا، لیکن میں نے اب عورتوں کی عزت کرنا سیکھ لی ہے کیونکہ میں نے جان لیا ہے حیا اور وفا، یہ دونوں چیزیں اگر کسی عورت میں ہیں تو سمجھو اس سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کوئی اور عورت ہو ہی نہیں سکتی، اور یہ دونوں چیزیں تم میں موجود ہیں۔ اقرا کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، وہ دانیال سے کہتی ہے، آپ جانتے ہیں آپ نے میری کتنی توہین کی ہے۔ عورت درد سہ لیتی ہے مگر توہین نہیں سہتی۔ آنسو اس کے تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے اسے وہ الفاظ رلاتے ہیں جس میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ شاید اسی لیے لوگ عورت کو کمزور سمجھتے ہیں کیونکہ وہ الفاظوں سے آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے۔ اقرا رو رہی ہوتی ہے اور دانیال سے یہ سب کہہ رہی ہوتی ہے۔ دانیال ایک دم اقرا کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے، اقرا مجھے معاف کر دو، تم جو بولو گی میں کروں گا، تم جس طرح کی مجھے سزا دو گی میں وہ سزا لینے کے لیے تیار ہوں، مگر پلیز مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا، میں تمہارے بنا نہیں رہ پاؤں گا۔ اقرا خاموشی سے دانیال کی طرف دیکھتی اور بولتی ہے، کیا مجھے کچھ وقت ملے گا سوچنے کے لیے؟ دانیال کہتا ہے، تمہیں جتنا وقت لینا ہے لے لو اقرا، مگر ایک بات یاد رکھنا، تم میری اور میری ہی رہو گی اور تمہارا جواب صرف ہاں میں ہی ہونا چاہیے۔ اقرا غصے سے دانیال کی طرف دیکھتی ہے اور بولتی ہے، اچھی دھونس ہے آپ کی، جب آپ سے قرض مانگا تو آپ نے کانٹریکٹ میرج کر لی، اور اب جب کانٹریکٹ ختم ہونے والا ہے اور اب ہم دونوں الگ ہونے والے ہیں تو اب آپ کو اس سے زندگی بھر کے لیے ناتا جوڑنا ہے، زندگی بھر کے لیے کانٹریکٹ میرج کرنی ہے، اور آپ اس کے لیے انکار بھی نہیں سننا چاہتے۔ آپ اپنی زندگی میں اتنے کنفیوز کیوں ہیں؟ دانیال کہتا ہے، میں بالکل بھی کنفیوز نہیں ہوں اور میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، سمجھی تم؟ اور تم بتاؤ، تم نے مجھے لون لیتے ہوئے کیوں نہیں بتایا کہ تمہاری والدہ کی اتنی حالت خراب ہے؟ تم بس یہی بولتی رہیں کہ تمہیں پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ ارے تم مجھے ایک دفعہ بتا تو دیتی کہ تمہاری والدہ اتنی بری حالت میں ہے تو میں ہر حال میں تمہاری والدہ کی مدد کرتا، تمہاری مدد کرتا، مگر تم نے مجھ سے پوری حقیقت چھپائی، اس لیے میں تم سے بدگمان ہوا، مگر اب میں تم سے بالکل بھی بدگمان نہیں ہوں اور میں جانتا ہوں تم جتنا بھی سوچ لو، سوچنے کے بعد تم میرے ہی حق میں فیصلہ کرو گی، کیونکہ اقرا سکندر اور دانیال دورانی صرف ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں اور ان دونوں کے درمیان کوئی اور نہیں آ سکتا اور نہ ہی میں کسی کو آنے دوں گا۔ ہم دونوں کو ایسے ہی ملنا تھا اقرا، ہمارا ساتھ اللہ نے ایسے ہی لکھا تھا۔ ہو سکتا ہے اگر تمہاری امی بیمار نہ ہوتی یا میری دادی کو تم نظر نہ آتی تو ہم کسی اور طرح ملتے، لیکن ملتے ضرور۔ ہمارا ساتھ تو پکا تھا کیونکہ ہمارا ساتھ ہم نے نہیں بنایا، اوپر والے نے بنایا، ہماری جوڑی اوپر والے نے بنائی ہے۔ محبت تو محبت ہے اور ہمیشہ تم سے رہے گی، پھر چاہے تم ناراض ہو، بے رخی دکھاؤ، چلاؤ یا خاموش ہو جاؤ، مگر محبت تو محبت ہے۔ دانیال کا ضدی انداز دیکھ کر اقرا کے چہرے پر مسکراہٹ سی آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے، محبت کے سمندر میں اترنے کے لیے تیار ہیں آپ؟ تو پہلے اللہ سے ناراضگی ختم کیجیے، اللہ کے قریب ہو جائیے، جس دن آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے اس دن اقرا جنت تک آپ کی ہو جائے گی، یہ اقرا کا آپ سے وعدہ ہے۔ دانیال اقرا سے کہتا ہے کہ مجھے تمہارا وعدہ قبول ہے اور میں اس اللہ سے کیوں نہ قریب ہوں جس نے مجھے تم جیسی وفا شعار اور حیادار بیوی سے نوازا۔ واقعی وہ اللہ بہت رحیم و کریم ہے، وہ کبھی لے کے آزماتا ہے اور کبھی دے کر آزماتا ہے، اور میں بہت ہی گناہ گار بندہ ہوں کہ جب اللہ نے مجھ سے میرے ماں باپ لیے تو میں اللہ سے دور ہو گیا، جو میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، اور آج اللہ نے مجھے میری زندگی کی اتنی بڑی خوشی مجھے دی ہے تو میں کیوں نہ اپنے رب کا شکر ادا کروں۔ اور اقرا میں چاہتا ہوں کہ یہ شکر ہم دونوں مل کر ادا کریں۔ اقرا میں تمہارے ساتھ نماز شکرانہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیا میری امامت میں تم نماز پڑھو گی؟ اقرا خوشی سے بولتی ہے، زندگی بھر۔ میں کیا کہوں کہ اس کا ساتھ کیسا ہے، وہ ایک شخص پوری کائنات جیسا ہے۔